ورتل القرآن ترتيلا صدق الله العظيم. نحن صلي وسلم أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم نبّ قلوبنا بالإيمان واشرح صدورنا بالإسلام. آمين. سورۃ القدر کی مشق جاری تھی. آپ سورۃ القدر سنائیں گے. اس کے بعد قواعد بد میں سے جو 2 قاعدے باقی رہ گئے ہیں وہ میں بیان کروں گا اور اس کے بعد انشاءاللہ سورۃ البینہ کی مشق. آئیے سورۃ القدر. سورۃ القدر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. سلام ہی حتی مطلع الفجر. اگر آپ نے یہاں وقت کیا بإذن ربہم، اب آپ کو اس کو ملانا ہوگا. من کل امر سلام. من کل امر سلام. اب یا حتی مطلع الفجر. ماشاءاللہ. آئیے آپ رہیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. یہ آخری آیت پر پڑھے. سلام هي حتى مطلع الفجر. ایک تو یہ جو ہیا کی ہاں ہے یہ سینے والی ہے اور یہ ہاں حلق والی ہے. ان دونوں کو فرق لاتے ہو. ہیا حتی مجھے یہاں طا پر فلفلا ہے. مطلع الفجر. آئیے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. هي حتى مطلع الفجر. ہاں کو نہیں کرنا، صرف ہاں کو حرف سے لانا ہے. هي حتى مطلع الفجر. یہ دام ہے تو آ رہے ہیں. ایک سال اور آئیں گے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر
القلب خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. پیج نمبر 13 نکالیں. پیج نمبر 13. مد لازم سب کے پاس ہے. مد لازم جیسا کہ لازم کے لفظ سے ظاہر ہے یہ مد کمپلسری ہے, واجب ہے, کرنی ہی پڑے گی, کے بغیر ادائیگی نامکمل ہوگی. اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر حروف مدہ یعنی الف واو یا یہ 3 حروف ہیں جن پر مد ہوتی ہے, اگر ان حروف مدہ کے بعد لازمی ساکن آ جائے تو وہاں پر مد لازم ہے. اب لازمی ساکن سمجھنے والی بات ہے. لازمی ساکن کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر ہر شکل میں ساکن ہی ساکن رہے گا. مثلا اس کی مثالیں دیکھیں. آل لام پر کیا ہے ساکن, جب اس نے ساکن ہی رہنا ہے. اور اس ساکن سے پہلے کیا ہے الف پر مد ہے, لہذا اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے اور اس کی لمبائی 3 الف سے 5 الف تک لے جائیں گے. آل آنا آنا. اب اسی طرح دیکھیں اچھا, اب یہ غال اور لام, پہلا جو غال کا نام ہے وہ کیا ہے ساکن, کیونکہ مشدد ہوا اور مشدد کسی شکل میں ہوتا ہے کہ پہلا ساکن ہوا دوسرا متحرک ہو گیا. جہاں بھی شد ہوتی ہے وہاں پر ایک حرف متحرک ہوتا ہے ایک ساکن ہوتا ہے. جب ان دونوں کو مرج کرتے ہیں تو وہ شد بن جاتی ہے, مشدد پڑھا جاتا ہے. تو یہاں بھی مد لازم ہوگی. اسی طرح کافتن یہ مد لازم ہے. کافتن اس کی جو ترکیب ہے اجزاء کی وہ کیا ہے کاف فتن. کاف فتن, پہلا جو کاف ہے اس کا فا ساکن ہے اور وہ ساکن ہی رہے گا, لہذا یہاں پر ہم مد لازم کریں گے, اس کو لمبا کریں گے. کاف فتن. اب آگے دیکھیے حامیم. یہ جو میم ہے اگر آپ اس کو کمپاؤنڈ لکھیں میم یا میم, پہلی میم کے نیچے زیر, دوسری پر جزم اور آخری میم پر کیا آئے گا ساکن. لیکن یہ حروف مقطعات کیونکہ قرآن مجید میں کمپاؤنڈ نہیں لکھے جاتے, یہ مفرد لکھے جاتے ہیں, لیکن ساؤنڈ ان کی کمپاؤنڈ میں وہی ہے کہ آخری حرف ساکن ہے یعنی میم اور اس سے پہلے جو یا ہے وہ حرف مدہ ہے, لہذا اس کو بھی لمبا کریں گے. حامیم. الف لام را. الف لام
ساکن ہے، اس سے پہلے الف حروف مدہ ہے، لہذا اس کو پوری لمبائی کے 3 الف کا مستم پڑھیں گے. الف لام را، الف لام یاسین یاسین صاد صاد. آپ کو اس کی ترکیب سمجھ آ گئی نا؟ اب آگے دیکھیے اتحاجونی، اتحاجونی. اس میں 2 مدیں لازم اکٹھی ہو گئی، ایک ہا پر ایک جون پر. اتحاجونی، نون پر شد بھی ہے لہذا غنہ بھی آئے گا. اب اس کے بعد مد عارض، جیسا کہ عارض کے لفظ سے ظاہر ہے یہ مد عارضی ہوتی ہے، ٹیمپرری ہوتی ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہے اگر حروف مدہ یعنی الف واو یا لین 2 آوازیں ہیں، زبر یا ساکن یا زبر واو ساکن، ان تینوں حالتوں میں اس کے بعد اگر عارضی ساکن آ جائے تو مد عارض ہوگی. یہ مد وقت کرنے پر واقع ہوتی ہے اور اس کی لمبائی 1 الف سے 4 الف تک ہوتی ہے. اب اس کی مثالیں دیکھیں. ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. آپ نے غور کیا کہ رب العالمین کیوں کہتے ہیں؟ یہ مد عارض ہے. اب اس کی ترکیب سمجھیں. عالمین کے آخر پر کیا ہے؟ نہیں، نون زبر، ٹھیک ہے، عالمین. لیکن جب ہم یہاں وقف کریں گے تو نون ساکن ہوگی. اب یہ نون عارضی طور پر ساکن ہوئی ہے، پرماننٹ نہیں ہے. پرماننٹ نون پر زبر ہے. اگر آپ ملائیں گے تو نون پر زبر پڑیں گے نا، تو جب یہاں وقف کریں گے تو نون ساکن ہوگا، عارضی ہوا. اب نون ساکن سے پہلے کیا ہے دیکھیں، تو یا حروف مدہ ہے، لہذا یہاں پر مد عارض ہوگی. اس کو ہم لمبا کریں گے اور یہ لمبائی جو کرنی، یہ مد جو ہے یہ مد عارض کہلاتی ہے. رب العالمین، رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. ہم یوقنون، ہم یوقنون. وقف کریں گے تو نون ساکن پڑھیں گے اور نون ساکن سے پہلے کیا ہے؟ واو حروف مدہ میں سے ہے. ہم یوقنون، ہم یوقنون. یہ مد عارض ہے. لیکن اگر ہم ملائیں گے تو مد عارض نہیں ہوگی. پھر ہم اس کو مد اصلی کے ساتھ روانی سے پڑھیں گے. ہم یوقنون، ہم یوقنون. سریع الحساب، سریع الحساب، سریع الحساب، سریع الحساب. با کے نیچے زیر ہے، جب وقف کریں گے تو زیر ساکن ہوئی، با ساکن ہوا. با سے پہلے کیا ہے؟ الف حروف مدہ میں سے آ جاتا ہے، یہاں بھی مد کریں گے. من خوف، من خوف. وہاں پہ کلکلا نہیں ہوگا؟ وہ تو ہوگا. کلکلا کا قاعدہ تو اپنی جگہ پر قائم ہے، اس کو مد عارض سمجھا ہے، کلکلا تو ہوگا. من خوف، من خوف. اب خوف کی فا کے نیچے تنوین ہے، جب ہم وقف کریں گے تو فا ساکن ہوگی. ٹھیک ہے. اب دیکھیے فا ساکن سے پہلے کیا ہے؟
واو ساکن اور اس کے پہلے زبر لین کی آواز آ رہی خو خو، لہذا اس کو ہم جب وقف کر کے پڑھیں گے تو یوں پڑھیں گے من خوف من خوف من خوف من خوف اسی طرح هذا البيت هذا البيت وقف کریں گے هذا البيت هذا البيت جیسے ہم سورۃ القریش میں پڑھتے ہیں لإيلاف قریش، لإيلاف قريش یہ جو قریش کو لمبا کیا گیا ہے یہ عارضی مد ہے، مد عارض ہے۔ اب مد کا جو لمبائی کا چارٹ ہے اس کو ذرا سمجھ لیں۔ سب سے پہلے مد متصل کو دیکھیں، یہ واجب ہے، لازم ہے، اس کو ادا کرنا ضروری ہے۔ اس کی کم سے کم لمبائی 2 الف ہے، 2 الف سے کم تو آپ اس کو لمبا کر ہی نہیں سکتے، اس سے تو مد متصل پڑھ ہی نہیں جاتا۔ لیکن 2 الف کہاں پڑھیں گے؟ یا تو قصر میں، جیسا کہ آپ صلاۃ التراویح میں پڑھتے ہیں، یعنی قدر میں۔ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید پڑھنے کے 3 طریقے ہیں، ایک ہے ترتیل یعنی ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، حسن قرات سے پڑھنا، آیت پر رک رک کر پڑھنا، یہ ترتیل کہلاتا ہے۔ دوسرا ہے تدبیر، درمیانی رفتار سے پڑھنا، اور تیسرا ہے حدر، روانی سے پڑھنا، قدرے تیز رفتار سے پڑھنا، اگرچہ اس میں قواعد کی پابندی لازم ہے۔ تو حدر میں اس کی لمبائی کم سے کم 2 الف ہوگی، اور اس کے بعد تدبیر میں 3 الف تک اس کو لے جائیں گے، جیسا کہ آپ نماز میں پڑھتے ہیں، اور طول جیسا کہ ترتیل میں پڑھیں گے یا جلسہ اس نے قرات میں پڑھیں گے تو اس کو آپ 4 الف تک لمبا لے جائیں گے۔ اس کے بعد مد منفصل دیکھیں، یہ مد جائز ہے، لیکن اس میں یہ گنجائش موجود ہے کہ اگر آپ حضر میں صلاۃ التراویح میں روانی کے ساتھ اسپیڈی تلاوت کر رہے ہیں تو آپ اس کو 1 الف کے برابر یعنی مد اصلی کے برابر پڑھ سکتے ہیں، جیسا کہ امام کعبہ صلاۃ التراویح میں پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد تدبیر میں جب آپ نماز میں پڑھیں گے تو پھر آپ کو یہ لمبی کرنی پڑے گی، مد منفصل بھی 2-3 الف تک لے جانا ہوگی، اور جلسے میں جب آپ حسن قرات میں جائیں گے تو پھر آپ اس کو بھی 3-4 الف تک پڑھیں، لمبا کرنے پڑے۔ مد لازم یہ بالکل مد متصل کی طرح، جیسے مد متصل 2 الف کے برابر کم سے کم، اسی طرح مد لازم بھی کم سے کم 2-3 الف تک اس کو ضرور ادا کریں، تبھی اس کی لمبائی پوری ہوگی۔ تدبیر میں بھی 3 الف تک، اور طول ترتیل میں 4 الف تک۔ مد عارض میں آپ کو اجازت ہے کہ اگر آپ حضر میں تلاوت کر رہے ہیں یعنی صلاۃ التراویح میں روانی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو آپ اس کو 1 الف یعنی مد اصلی کے برابر پڑھ سکتے ہیں، اور 2 الف کے برابر جبکہ تدبیر میں نماز میں پڑھتے ہیں، اور 3 نمبر جیسا کہ طول میں جلسہ میں پڑھیں گے تو اس کو بھی آپ لمبا کر کے 3 الف تک 4 الف تک لے جا سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد آج کی مشق سورۃ البینہ۔ سورۃ البینہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم